لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں میرے پیارے پیارے سے اہل القرآن؟ الحمدللہ، nothing to complain. جب یہاں پہ ہم آتے ہیں اور لبیک کی صدائیں گونجتی ہیں تو دل یہی گواہی دیتا ہے کہ یا اللہ میں حاضر، میں تیرے سامنے حاضر، اپنا دل لے کے، اپنے آپ کو لے کے، تمام سوچوں کو لے کے اور اپنے مقصد حیات کو جاننے کے لیے. اور یہ وہ ترانہ ہے جو ایک مسلمان کا ترانہ ہوتا ہے پوری زندگی میں، کیونکہ انسان ہر وقت یاد رکھتا ہے ہر چیز میں کہ یا اللہ میں حاضر، تو نے فلانے وقت پہ مجھے یہ حکم دیا تھا، اب امپلیمنٹ کرنا ہے، میرے اللہ میں حاضر. اب مجھے صبر کرنا ہے، میرے اللہ میں حاضر. اب مجھے قربانی دینی ہے، میرے اللہ میں حاضر. اب مجھے رشتے جوڑنے ہیں، اپنے نفس کو مارنا ہے، میرے اللہ میں حاضر. میرے اللہ اب مصیبت آ گئی ہے لیکن تو نے کہا ہے کہ مصیبت میں بھی مجھے یاد کرنا ہے، تو میرے اللہ میں حاضر. یہ صرف الفاظ نہیں ہے، جب ان کا اصل مطلب انسان کو سمجھ آ جاتا ہے تو وہ ہر وقت ہر کیفیت میں کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، میرے اللہ میں حاضر ہوں ہر اس حکم کے لیے جو تو نے مجھے دیا ہے. اور آج کا پارہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ایسی ہوتی ہے کہ ہر پارہ اپنے اندر ایک راز ہے. آج کا پارہ ایگزیکٹلی اسی مرد مومن کا ذکر لیے ہوئے ہے جو ہر بات میں کہتا تھا میرے اللہ میں حاضر ہوں، چاہے وہ دین کی اطاعت ہو، دین کی اشاعت ہو، یا سیلف امپلیمنٹیشن میں دین ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ پوری تمہاری زندگی مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، اپس اینڈ ڈاؤنز میں گزرے گی. خوشی ہوں گے، غم ہوں گے، چیزیں آئیں گی، لیکن تم نے ہر ٹائم پہ کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، میرے اللہ میں حاضر ہوں. آج ہم اللہ کے کرم سے، اس کی توفیق سے 23ویں پارے وہ مالی پہ پہنچ گئے ہیں. یہ سفر کیسے گزر رہا ہے مجھے تو اس بات کا بالکل ہی پتہ ہی نہیں چل رہا، اور یقین ہی نہیں ہو رہا کہ یہ خوبصورت گھڑیاں ہمارے ہاتھوں سے جاتی جا رہی ہیں. پھر ایک ٹائم آئے گا کہ سفر کی تکمیل ہو جائے گی، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ سفر قرآن کو جاننے کا سفر، اللہ کی معرفت کا سفر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے چلتا رہے گا. اور ہم نے دورہ قرآن میں فل سٹاپ نہیں لگانا، بلکہ اس سفر کو انشاءاللہ آگے لے کے چلنا ہے. 23واں پارہ بہت خوبصورت پارہ ہے، بہت سی خوبصورت صورتیں ہیں اس میں، اور ہمارے لیے بہت سی ٹیچنگز ہے. اس پارے میں 4 صورتیں شامل ہیں: سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر. سورہ یاسین کا اختتامی حصہ ہم آج پڑھیں گے، جس میں قیامت کے مناظر بتائے گئے ہیں، بندہ مومن کیسا ہونا چاہیے یہ بتایا گیا ہے، جنت اور جہنم کا انجام اللہ ہمیں بتاتا ہے، اپنی قدرت کی نشانیاں اللہ ہمیں دکھاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہے یہ ہمیں پتہ چلے گا. اس کے بعد سورہ صافات آتی ہے،
فرشتوں کی صف بندی اللہ نے کیسے کی ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام دیتی ہے کہ ہم نے بھی سننا ہے اور مان لینا ہے۔ توحید پہ زور دیا گیا ہے اس صورت میں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات آپ پڑھیں گے۔ اللہ اپنے مخلص بندوں کو نجات دیتا ہے۔ مخلص اور مخلص میں کیا فرق ہوتا ہے انشاءاللہ آج ہم جانیں گے۔ اس کے بعد سورہ صاد آتی ہے، کفار کا تکبر جس سے ہم سب اب جان چکے ہیں، اس کے بارے میں اللہ بتاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھیں گے۔ صبر، عدل اور اللہ پہ توکل کی تعلیم ہمیں دے گا یہ پارہ۔ اس پارے میں ہمیں پیغام ملے گا کہ آزمائش میں صبر کرنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ خالص توحید اور اخلاص کی دعوت ہمیں ملے گی، اور ہم سب نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے توحید کو پختہ کرنا ہے، اخلاص کو اپنے اندر لے کر آنا ہے، انبیاء کی سیرت سے سبق سیکھنا ہے، صرف کہانیاں نہیں ہیں، ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں، اس میں صبر کرنا ہے، قربانی دینی ہے، قیامت آنے والی ہے، لیکن جو صبر کرے گا اور شکر کرے گا جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ یاسین کی صدا گونجی دل کے نگر میں، جاگو کہ قیامت ہے قریب اس سفر میں، سورج بھی گواہی دے چاند بھی پکارے، ہر ذرہ بتاتا ہے رب ہے نظر میں، صف باندھے کھڑے ہیں ملائک افق پہ، تسبیح کی لے ہے ہر ایک کے بند میں، الصفات سنائے اخلاص کی باتیں، قربانی کا جذبہ ہے ابراہیم کے گھر میں، اسماعیل کی پیشانی سجدے میں جھک گئی، تسلیم کا عالم تھا صبر کے ثمر میں، یونس کی صدا تھی اندھیری مچھلی کے پیٹ میں، رحمت ہی رحمت تھی رب کے اثر میں، صاد کی حکایت میں داؤد کی حکمت، عدل و انصاف چمکا شاہی نگر میں، ایوب کا صبر ہے چراغ ہدایت، شکر کی روشنی ہے دکھ کے سمندر میں، اور زمر سنائے امیدوں کا مسردہ، نا امید نہ ہونا رب کی خبر میں، جو لوٹ آئے گا ٹوٹے دلوں سے، جو لوٹ آئے گا ٹوٹے دلوں سے، رحمت کے خزانے ہیں اس کے مقدر میں۔ یہ پورا پارہ ہمیں اتنی خوبصورت تعلیمات دے گا۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے اس پارے کا آغاز کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، واجعل لی وزیرا من اہلی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت کے طلبگار ہیں، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے علم میں اضافہ فرما، یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے نفع دینے والا علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں دین کے مددگار مقرر فرما، اور اس کام میں ہم سب کے لیے بہت سی آسانیاں کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، صدق اللہ العظیم۔
واقعہ چل رہا تھا ایک مرد مومن کا. ایک قوم تھی جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 رسول اکٹھے بھیجے. اس کے بعد ایک اور رسول بھیجا جو انہیں خبر دے، یعنی پہ در پہ انہیں آگاہ کرنے والے آئے، لیکن انہوں نے ان کی نہیں مانی اور کیا کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم تمہیں قتل کریں گے. جب قوم رسولوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہی تھی، دور سے ایک مرد مومن آیا اور اس نے کیا کہا، کیا کر رہے ہو، رک جاؤ، تم غلط کر رہے ہو. یہیں سے آغاز ہوتا ہے. اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا. وہ کیا کہہ رہا ہے، تم لوگ غلط کر رہے ہو، مجھے بتاؤ کہ میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کے پاس مجھے لوٹنا ہے. بھلا اسے چھوڑ کر میں ایسوں کو معبود مانوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو اس کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں. کتنا کلیئر مائنڈ تھا اس کا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے اسی کی طرف جانا ہے، کوئی ایسا نہیں جو میری سفارش کرے گا اور مجھے چھڑا سکے گا. ایمان کا لیول اس کا بہت پختہ تھا. اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں، اب تم بھی میری بات سن لو. ایمان والے انسان کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں. ایمان کا لفظ نکلا ہے حمزہ میم نون سے اور اس کا مطلب ہوتا ہے امن. یاد رکھیے گا، جب آپ کے اندر امن ہوتا ہے تب بھی آپ مخلوق کے ساتھ امن والا معاملہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اپنی نیکی سے خوشی ملے اور برائی تمہیں بری لگے تو سمجھ جاؤ کہ تم مومن ہو. یعنی مومن انسان کا فوکس اپنی ذات ہوتا ہے، اس نے سیلف کریکشن کرنی ہوتی ہے. اندر جب اس کے امن آ جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے، پھر وہ مخلوق کے لیے بھی امن والا بن جاتا ہے. ایمان کا لفظ ہم نے بار بار سنا، بار بار میں کہتی ہوں ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت. تو آئیے جانتے ہیں کہ ایمان ہے کیا. ایمان کا لغوی معنی ہے دل سے تصدیق کرنا، یقین کرنا اور امن دینا. شرعی اصطلاح میں ایمان یہ ہے کہ دل سے یقین، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل کرنا. ایمان ایک جیتی جاگتی چیز ہے. ایمان کوئی نان لیونگ تھنگ نہیں ہے، یہ جیتی جاگتی چیز ہے. ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. یہ سب ہم نے فیل کیا ہے نا. کبھی اتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے، کبھی بہت مشکل سے اپنے آپ کو پوچھ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے کم ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث جبرائیل میں ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ. یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. ان میں سے سب سے اعلیٰ شاخ ہے لا الہ الا اللہ کہنا اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. اور ہم سب عورتیں ہیں تو یاد رکھیے گا کہ حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، ایک ٹہنی ہے. اگر ایمان ہے تو حیا ہوگی. تم میں سے کوئی شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. صحیح بخاری میں ہے، 3 باتیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پا لے گا. ایمان میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لیونگ تھنگ ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. اور ایمان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے ذکر میں لطف آنا شروع ہو جائے، عبادتوں میں مزہ آنا شروع ہو جائے. آپ کو جو چیز بھاری لگتی تھی آپ انجوائے کرنا شروع کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس میں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پا لے گا. پہلا 1 نمبر کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں. مزہ کب آتا ہے عبادتوں میں، کب دل لگتا ہے اللہ کی محفل میں، قرآن کی محفلوں میں، جب اللہ اور اس کا رسول دنیا کی تمام چیزوں سے انسان کو محبوب ہو جائے. نمبر 2، کسی سے محبت کرے وہ تو صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرے، اپنے بینیفٹ، اپنے PR کے لیے نہیں. اور تیسرا پوائنٹ کیا ہے،
کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو، یعنی اگر اس نے ایک جہالیت کی زندگی گزاری ہے تو اسے ہر وقت ڈر لگتا رہے کہ میں کہیں دوبارہ اس میں نہ چلا جاؤں، یعنی پوری زندگی بڑے کیئرفل ہو کے وہ گزارے۔ اور جس مرد مومن کا ہم ذکر پڑھے ہیں اس میں ایمان کی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ایمان اس کے اندر ہے، کیونکہ وہ کیا کہہ رہا ہے، پہلی بات ہی اس کی نے یہ شروع کی کہ میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیونکہ مجھے اس کے پاس لوٹنا ہے۔ اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی کو معبود کیوں بناؤں، کیونکہ میری کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پھر لوگوں کی خیر خواہی اور لوگوں کو بھی امن پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ آخرکار بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارا فارمولہ آج کل بھی سوسائٹی میں ہے کہ میجورٹی از اتھارٹی۔ اگر آپ نے اس پورے سینیریو کو پڑھا ہے، لوگوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا کہ اس کو قتل کر دیا۔ کہنے والوں نے بہت کچھ کہا ہوگا اس کے بارے میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پورے واقعے سے بتاتا ہے کہ اللہ از دا اتھارٹی۔ ظاہر میں دنیا کو جو لوزر لگ رہا ہے، جو لگ رہا ہے کہ بیوقوف نے اپنی جان گنوا دی، اصل میں وہ تو لوزر نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو گیا اور اس کو ڈائریکٹلی جنت میں انٹر کر دیا گیا۔ اور ظاہری طور پہ جو قوم تھی جن کو لگا کہ ہم نے بڑا کام کر لیا ہے اور دنیا نے ان کو بہت کچھ سمجھ لیا، ان کا آگے آپ آیات میں پڑھیں گے کہ بہت برا انجام ہوا، جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ all that glitters is not gold۔ ہم ظاہری حالت دیکھ کے کسی کے بھی بارے میں کوئی گمان نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جنت کی نعمتیں دے کر کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے۔ صاحب ایمان کا ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو اس وقت بھی یہ نہیں تھا کہ دیکھا میں تو صحیح کہہ رہا تھا، میں جنت میں آ گیا تھا، اس کو اس وقت بھی قوم کی فکر تھی کہ کاش انہیں پتہ چلتا، وہ بھی بچ جاتے کہ میرے پروردگار نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے۔ اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی، وہ تو بس ایک ہی چنگھاڑ تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے۔ افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر، ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں۔ اس قوم کی غلطی کیا تھی؟ وہ رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج بھی میں دیکھتی ہوں ارد گرد کہ ہم شاعر اللہ یعنی وہ ہر چیز جس کو دیکھ کے اللہ کی یاد آئے، اسلام کی یاد آئے، لوگ بڑے آرام سے ان کا مذاق اڑا رہتے ہیں۔ مذاق اڑانا بہت بری بات ہے، اور اڑانا بھی کس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منسوب اور ان سے اٹیچ چیزوں کا۔ تو اس قوم کا گناہ کیا تھا کہ وہ رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور ہمیں کیا ٹیچنگ دی جا رہی ہے کہ اللہ کا، اس کے رسولوں کا، اس کے شاعر کا ہم نے مذاق نہیں اڑانا۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات، ہم نے خود سے فیصلہ نہیں کر لینا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ کہنے کو تو یہ قتل کر دیا گیا، لوگوں نے بہت باتیں کی ہوں گی، لیکن اللہ نے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیا، اور وہ قوم جو فلرش کر رہی تھی اس کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ میرے گمان کے مطابق یا اس بندے کے اعمال کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، لیکن کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو اس طرح ہلاک کر چکے ہیں کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئے؟ اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین میں جو مردہ پڑی ہوئی ہے، ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اس سے غلہ نکالا جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں سے نہیں بنایا تھا۔ کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ ہم لوگ جو فوڈ کنزیوم کر رہے ہیں، کہنے کو تو ہم مارکیٹ سے لے کر آتے ہیں، لیکن وہ دے ہمیں کون رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اگزامپل دیتے ہیں کہ مردہ زمین ہوتی ہے، میں آسمان سے پانی برساتا ہوں اور پھر اس میں سے فصلیں نکلتی ہیں جن کو تم یوٹیلائز کرتے ہو۔ کیا ان چیزوں کو تم اپنے ہاتھ سے نکالتے ہو؟ کیا سیب ہم نکال سکتے ہیں؟ کہ امرود، جو فروٹ چاٹ ہم بنا رہے تھے مزے مزے کی چیزیں، کیا نکال سکتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ خوراک جو تمہیں دے رہا ہوں یہ میں دیتا ہوں، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے؟
شکر گزاری کے 2 اسپیکٹس ہوتے ہیں. ایک پہلا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور دوسرا اس کا بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ مخلوق کا شکر ادا کیا جائے. خطابی رحمۃ اللہ کہتے ہیں جس کی فطرت ہی میں لوگوں کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری ہو، تو اس کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے اور شکر ادا نہیں کرتا. جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خالق کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. بندے کا شکر اور اللہ کا شکر لازم اور ملزوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ کوئی احسان کرے تو اسے اس کا بدلہ دینا چاہیے. اگر بدلہ دینے کی استطاعت نہ ہو تو اس کا ذکر خیر کرے، کیونکہ جس نے اس کا ذکر کیا گویا اس کا شکر ادا کیا. اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ اپنے محسن کے حق میں دعا کر دے. کیا ہے شکر گزاری کا طریقہ؟ پہلی کہ جس نے اس کے پہ احسان کیا ہے اس سے بھی بھلا طریقہ کرے. اگر نہیں کر سکتا تو لوگوں میں اس کی اچھی بات کرے، ذکر خیر کرے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ اس کے حق میں دعا کر دے. پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے، اور خود انسانوں کے بھی، اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی جانتے تک نہیں ہیں. اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے. ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتی ہے اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر چیز کی اہمیت بتانے کی کوشش کر رہا ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اس آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عرش کے پاس جا کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور ٹھہرا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اجازت نہ ملے اور کہا جائے کہ لوٹ جاؤ. قریب ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ. اس دن ایمان لانا نفع نہیں دے گا. یہ سورج، یہ چاند، یہ دن اور رات ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو نظم و ضبط دیا ہے، تو ہم نے بھی اپنی زندگی ڈسپلن طریقے سے گزارنی ہے. آپ ہمیشہ دیکھیں گے سکسیسفل لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جو ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، جن کے اٹھنے کا ٹائم ہے، سونے کا ٹائم ہے، کام کرنے کا ٹائم ہے. انڈسپلنڈ ہمیں فطرت سے بھی نہیں ملتا، اور ہمیں اگر کامیابی چاہیے تو ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے. اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کے لیے مقرر کیے ہیں، یہاں تک کہ جب ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہری کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے. ابھی رمضان کا چاند دیکھنا تھا، سب دیکھ رہے تھے کہ چاند کتنا ہوگا، موٹا ہوگا، باریک ہوگا، صحیح اعلان کیا گیا کہ نہیں. اب میں روز جب تراویحوں کے لیے جاتی ہوں تو میں چاند دیکھ رہی ہوتی ہوں، اور چاند آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے. 15 جب ہو جائیں گے چاند کے تو خوب موٹا تازہ ہو جائے گا، پھر ریورس میں جائے گا اور آخری تاریخوں میں بالکل پتلا دبلا سا رہ جائے گا. تو یہ چاند، یہ سورج اللہ کی نشانیاں ہیں. اس سے زیادہ اسلام میں مسلمان کی زندگی میں ان کا کوئی کام نہیں ہے. نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات سے آگے نکل سکتی، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے. اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں طے رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کام دیا ہے، جب وہ اسی کام پہ معمور ہے تو پوری یونیورس میں ایک ہارمنی ہے، ایک سکون سے نظام چل رہا ہے نا. اسی طرح اللہ نے ہمیں بھی یہ کام دیا ہے. ہمیں کیا کام دیا ہے؟ میری عبادت کرو، جس میں تمام اسپیکٹس آف لائف آتے ہیں. جب انسان اس پہ چلتا رہتا ہے تو اس کی زندگی صحیح رہتی ہے، سکون سے رہتی ہے، منظم رہتی ہے، آخرت کی تیاری بھی ہوتی ہے، زندگی بھی گزارتا ہے. لیکن جب انسان اپنی مقدار سے ہٹ جاتا ہے تو زندگی کی ہارمنی ختم ہو جاتی ہے. اور ان کے لیے ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو
بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اسی جیسی اور چیزوں کو بھی پیدا کی جس پر یہ سواری کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر ڈالیں، جس کے بعد نہ تو کوئی ان کی فریاد کو پہنچے اور نہ ان کی جان بچائی جائے۔ لیکن یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت ہے اور ایک معین وقت تک زندگی کا مزہ اٹھانے کا موقع ہے جو انہیں دیا جا رہا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے مرنے کے بعد آئے گا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ ذرا کان نہیں دھرتے۔ اتنا دکھ ہوتا ہے آج کے یوتھ کو بھی دیکھ کے، آج اپنے ارد گرد بھی دیکھ کے، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھ لو، نماز پڑھ لو، روزہ فاقوں کا نام نہیں ہے، لیکن کوئی نہیں سنتا۔ بس ایک روزہ رکھ لیا، اس کے بعد کوئی عبادت نہیں کی، پورا دن سونے میں گزار دیا، نہ نمازوں کا ہوش، نہ اللہ کی یاد کا ہوش۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بتایا جاتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ کان نہیں دھرتے، اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ منہ نہ موڑ لیتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے غریبوں پر بھی خرچ کرو، تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ مسلمانوں، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، اور کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ مسلمانوں بتاؤ اگر تم سچے ہو، دراصل یہ لوگ بس ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی حجت بازی کے عین درمیان انہیں آ پکڑے گی، پھر نہ یہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے۔ وہ گھر والے جو آج ہماری پاؤں کی بیڑیاں بن گئے، ہمیں نکلنے نہیں دیتے، وہ گھر جو ہمیں چپک کے رہ گیا، جس کی صفائی میں ہم اتنے مشغول ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، وہ اولاد جس کی تربیت اور جس کو پتہ نہیں ہم نے کون سے افسر بنانا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ گھر والے جن کے لیے تم نے مجھے چھوڑ دیا، تم ان کے پاس لوٹ کر نہیں جا سکو گے، اور سور پھونکا جائے گا تو یکایک اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تب کوئی نہیں کہے گا کہ مجھے کام ہے، میں نے بچوں کے پاس جانا ہے، میں نے گھر جانا ہے، میں نے فلانا کام کرنا ہے۔ اللہ کے کہہ رہے تیزی سے نکلتے ہوئے اپنے رب کے پاس آئیں گے، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہمیں کس نے ہمارے مرکز سے اٹھا کھڑا کیا؟ جواب ملے گا یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی، اور کچھ نہیں، بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ دنیا میں اللہ بلاتا تھا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آوازیں آتی تھیں، درس کی انویٹیشنز آتے تھے، اللہ کہتا تھا آؤ میرا کلام پڑھ لو، پیسے بھی نہیں لوگ لے رہے، آ جاؤ، لیکن نہیں مانتے تھے۔ اب جب سور پھونکا گیا ہے تو سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، چنانچہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ اس کی عزت یا کسی اور چیز کے بارے میں کوئی زیادتی کی ہو، اسے چاہیے کہ آج دنیا میں اس سے صلح کر لے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب نہ درہم ہوگا اور نہ دینار، بلکہ اگر ظالم کی کوئی نیکی ہوگی تو وہ مظلوم کو اس پر ہونے والے ظلم کے بدلے میں دے دی جائے گی، اور اگر ظالم کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے کچھ گناہ ظالم کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج سوری کرنے کا دل نہیں کرتا نا، نہیں کرنا سوری، ہماری انا ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر کچھ ظلم کر دیا ہے، زیادتی کر دی ہے، تو دنیا میں ہی معاملہ کلیئر کر دو، خود بھی معاف کر دو، اگلے سے معافی مانگ لو، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرو گے اس دن ظالم سے اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے۔ کیا ہم میں سے کوئی بھی چاہتا ہے کہ ایسا ہو ہمارے ساتھ؟ تو آج ہم نے اپنے معاملات کو کلیئر کرنا ہے اللہ کے لیے۔ جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مغن ہوں گے، اس دن ہی مزے ہوں گے، اس دن اپنے مشغلے میں مغن ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ منگوائیں گے، رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلام قول من رب الرحیم۔ یہ وہ چیز ہے جو مجھے موٹیویٹ کرتی ہے
ہر نیک کام کرنے کے لیے۔ جنت ہم مانگتے ہیں لیکن جنت بہت چھوٹی سی چیز ہے، جب اللہ راضی ہو جائے گا تو جنت تو ساتھ ہی پیکج میں آ جائے گی، اور اتنا بڑا انعام ملے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جس کو دیکھنے کے لیے ہم ترستے ہیں، جس کے بارے میں سوچتے ہیں، جس کی رضامندی کے لیے اچھے کام کرتے ہیں، وہ کیا کہے گا؟ سلام ہو تم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا، اے اہل جنت، جنتی کہیں گے، جی ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں تیری جناب میں، اور ہر طرح کی سعادت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تم جنت اور اس کی نعمتوں پہ راضی ہو؟ وہ جنتی کہیں گے، کیوں نہ راضی ہو میرے پیارے اللہ، ہم ہر چیز پہ جو تو نے ہمیں دیے ہیں ہم راضی ہیں، تو نے ہمیں وہ چیزیں بھی عطا کی ہیں جو تو نے کبھی مخلوق کو عطا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر چیز عطا کروں گا۔ جنتی کہیں گے، یا اللہ اب مزید کون سی چیز ایسی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میں نے اپنی رضا تمہارے لیے حلال کر دی، اب میں تم پر کبھی ناراض نہیں۔ اصل کامیابی، فوز العظیم یہ ہے کہ آپ اس مقام تک پہنچ جائیں۔ ہمارا ایم زندگی کا جنت یا جہنم نہیں ہے۔ جب اللہ معرفت دیتا ہے نا اور عقل دیتا ہے تو جنت اور جہنم تو پیکج ڈیل کے ساتھ آتا ہے۔ پھر کیا رہ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پہ سلامتی بھیج دے۔ میں جو گندے پانی کی بوند سے بنی ہوں، جو کھنکھناتی مٹی کے ڈھیر سے بنی ہوں، جس کی کوئی اوقات نہیں کی ہے، اگر اپنے رب کے حکموں کے مطابق زندگی گزاروں گی تو سلام قول من رب رحیم، رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کیا جائے گا، اور کافروں سے کہا جائے گا، اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کے بیٹوں، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ شیطان مردود ہے، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، لیکن ہم بھول نہیں جاتے۔ یہاں سے باہر نکلتے ہیں، آدھا گھنٹہ گزرتا ہے، پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ بار بار اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی عبادت نہ کرنا۔ عبادت کرنا کیا؟ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ غلامی، اطاعت اور پرستش۔ اب یہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، یعنی اس کی غلامی اختیار نہ کرو، اس کی بات نہ مانو اور اسی کی پرستش میں نہ لگ جاؤ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا، یعنی غلامی، اطاعت اور پرستش صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ یہی سیدھا راستہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا ہے۔ میری بیٹی آج کہہ رہی تھی کہ زیادہ تر میجورٹی یونیورسٹی میں یہ کرتی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو کیا کر دیا ہے؟ گمراہ کر ڈالا ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ آپ کو آج سارے سوالوں کے جواب اللہ دے دے گا۔ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کرتے تھے۔ اب زبان سے جو کہہ رہے تھے کہ اللہ کا مانتا ہوں، لیکن ہاتھ وہ کام نہیں کرتے تھے، پاؤں نہیں کرتے تھے، آنکھیں علیحدہ ہو کے رات کو پتہ نہیں کیا کیا دیکھتی تھی، ہاتھ، پاؤں، زبان اپنے خلاف جو ہیں وہ گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو یہی دنیا میں ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دیں، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں گے، لیکن انہیں کہاں کچھ سجھائی دے گا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسخ کر دیں کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ اللہم لا تجلنا منہم۔ آج ہم اس شکل پہ بڑا غرور کرتے ہیں اور اس شکل کے پیچھے بڑا بڑا کچھ کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے 1 سیکنڈ لگے گا، تمہاری شکل میں تبدیل کر دوں گا، نہ تم آگے کے ہوگے نہ پیچھے کے۔ اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں۔ آپ کے ارد کوئی بھی جو بزرگ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، جب پیدا ہوا تھا تو دانت نہیں تھے، جب بوڑھا ہو گیا اب دانت نہیں ہے، جب پیدا ہوا تھا تو اپنا کام نہیں کر سکتا تھا، ہل جل نہیں کر سکتا، اب بوڑھا ہو رہا ہے اپنے کام نہیں کر سکتا، جب پیدا ہوا تھا تو اس کو صاف کرنا پڑتا تھا، پیمپر پہنانے پڑتے تھے، آج بوڑھا ہو گیا ہے، آج پھر وہی کام ہو گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں، کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟
اللہ ہم سب کو ازل العمر سے بچائے، آمین۔ اللہ ہم سب کو محتاجی سے بچائے، اللہ ہم سب کو چلتے پھرتے لے جائے۔ اور ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ وہ ان کی شایان شان ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے اور ایسا قرآن ہے جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو، اور تاکہ کفر کرنے والوں پہ حجت پوری ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ زندوں کے لیے، مردوں کے لیے؟ زندوں کے لیے۔ کیوں؟ اس کو کھولو، اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو۔ جو اس دنیا سے چلا گیا اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ پڑھ سکتا ہے اس کتاب کو، اب نہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے؟ تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو، زندہ فزیکلی بھی اور دل کے اعتبار سے بھی، جس کا دل زندہ ہو۔ اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں، نیز ان کو ان مویشیوں سے اور بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ افلا یشکرون، اور پینے کی چیزیں بھی ملتی ہیں۔ افلا یشکرون، کیا پھر بھی یہ شکر بجا نہیں لاتے؟ ارد گرد دیکھتے جائیں، مویشیوں کو دیکھیں، اپنی گاڑیوں کو دیکھیں جو چکن بڑے مزے مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے سب کچھ تو میں نے دیا ہے، پھر بھی تم شکر ادا نہیں کرتے۔ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پہ دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد مل جائے گی۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پیروں کے مزاروں پہ جاتے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کے آستانوں پہ جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس امید پہ ان کو تم نے اپنا بنایا ہوا ہے کہ مدد مل جائے گی۔ کیا ہمیں کسی کی سفارش ہمارے حق میں قبول کی جائے گی اگر اللہ نہ چاہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس دن کوئی انسان کسی کے انسان کے کام نہیں آئے گا جب تک اللہ اجازت نہ دے دے کہ سفارش کی جائے، حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں کہ ان کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے قیامت میں ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا۔ جن کو بلاتے تھے وہی ان کے خلاف گواہی دیں گے، جن کو لیڈر مانتے تھے وہ کہیں گے بھئی ہمارا تمہارا لینا دینا کچھ نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ غرض پیغمبر ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں، یقین جانو ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے ہیں اور کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑے کرنے والا بن گیا۔ چھوٹا ہوتا ہے نا، نطفے سے پیدا ہوا، پیمپر میں پوٹیاں کر رہا ہے، گندا ہے، ناک بھی نہیں صاف کر رہا، اور جب بڑا ہوتا ہے، جوانی آتی ہے تو کھلم کھلا جھگڑے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ آدمی بدترین ہے جسے لوگ اس کی بد کلامی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ ہو کتنا سخت بد نصیب ہے وہ آدمی، بدترین کہا گیا ہے۔ کون؟ جس کی بد کلامی، جو اتنے برے طریقے سے بات کرتا ہے کہ لوگ اس کو بد کلامی کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے ہاں بدترین وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ آج یہ کہنا کہ میں تو جواب دے دیتی ہوں، میں تو ٹیکل کر لیتی ہوں، اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں بدترین وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ کچھ لوگ ہوا سے بھی لڑے ہوتے ہیں، انہیں کوئی کام نہیں ہوتا، لڑے ہوتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ بدترین شخص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا۔ ہم کہتے ہیں نا ہم کیوں چپ رہے ہیں، اسپیشلی میری بچیاں کہتی ہیں ہم کیوں چپ رہے ہیں، ہاں وہ جو مرضی کرتے رہے اور ہم چپ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں جس نے مذاق کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا، اور اس شخص کے لیے جنت میں بلند ترین گھر کا ضامن ہوں جس نے اپنا اخلاق اچھا کر۔ ٹاپ موسٹ لیول آف جنت، جنت الفردوس چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ اپنے اخلاقوں کو اچھا کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا۔ جھگڑا کرنے والا بدترین ہوتا ہے اللہ کے نزدیک۔
ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے. کہتا ہے ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جبکہ وہ گل چکی ہوں گی؟ کہہ دو ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لے لیتے ہو. بھلا جس ذات نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے. اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے. اللہ کے سامنے کبھی کسی شک میں نہ رہا کریں کہ بارے میں یہ ہوگا نہیں ہوگا. اللہ جب چاہے اسے صرف کیا کہنا ہے، کن فیکون، اور وہ ہو جائے گا. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا. یہ صورت اتنی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کا کیا کہا ہے؟ دل کہا ہے. دل کیوں کہا ہے؟ کیونکہ جب تک ایمان نہیں ہوگا دل میں، ایمان مکمل نہیں ہوگا، اللہ کا یقین نہیں ہوگا، ہمارے اندر ٹریٹس نہیں آئیں گے جو اللہ نے ہمیں بتائے ہیں، کامل مومن نہیں ہوں گے، تب تک ہم عمل نہیں کریں گے. آگے ہے سورہ صافات، مکی صورت ہے. زیادہ تر اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے اسبات پر زور دیا گیا ہے. اس صورت میں خاص طور پہ مشرکین عرب کے اس غلط عقیدے کی تردید کی گئی ہے جس کی روح سے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہی وجہ ہے کہ سورت کا آغاز فرشتوں کے اوصاف سے کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس سورت میں آخرت میں پیش آنے والی ہلاکات کے منظر بھی بتائے گئے ہیں. کفار کو کفر کے ہولناک انجام سے ڈرایا گیا ہے اور انہیں متنبہ کیا گیا ہے کہ ان کی تمام تر مخالفت کے باوجود اس دنیا میں اسلام ہی غالب آ کے رہے گا. مختلف قوموں کے قصے آپ کو بتائے گئے ہیں. سورت کا نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سات نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. قسم اس کی جو پرے باندھ کر صف بناتے ہیں، پھر ان کی جو روک ٹوک کرتے ہیں، پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں. تمہارا معبود ایک ہی ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، اور ان تمام مقامات کا مالک جن میں ستارے طلوع ہوتے ہیں. بے شک ہم نے نزدیک والے آسمان کو ستاروں کی شکل میں ایک سجاوٹ عطا کی ہے. صف باندھنے کا حکم ہمیں اس آیات سے ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس طرح صف باندھا کرو جس طرح فرشتے بارگاہ الہی میں صف بستہ ہوتے ہیں، اور تم لوگ سب سے پہلے اگلی صف پوری کرو اور تم لوگ صف میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو. صف باندھنا، لائن اپ ہو جانا بہت بڑی ایک ٹیچنگ ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں، آج کل ہم تراویحاں پڑھ رہے ہیں، صفوں کا درست ہونا بہت بڑی ٹیچنگ ہے. کہتے ہیں نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. صف میں سب اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے بوڑھے چھوٹے، ٹیچر، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی ڈرائیور ہے، سب ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے ہیں. صفیں بالکل درست کرنے سے آپ کے اندر نظم و ضبط آتا ہے، آپ کے اندر سے تکبر جاتا ہے، آپ کو یہ حقیقت پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے سامنے ہم سب برابر ہیں، صرف آگے کون ہے جو عمل میں آگے ہے. صف باندھنا صرف ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہے، اندر سے وہ آپ کے دل کی گرومنگ بھی کر رہا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہمیں کہ ستاروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے؟ آسمان کو سجانے کے لیے. ستارے ہمیں کچھ نہیں بتاتے، ہاروسکوپ، ٹیرو کارڈ ریڈنگ، اس طرح کا کوئی بھی علم ہمیں کچھ نہیں بتاتا. ستارے کیوں بنے ہیں؟ سجاوٹ کے لیے، اور ہر شریر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے. وہ اوپر کے جہاں کی باتیں نہیں سن سکتے اور ہر طرف سے ان کو مار پڑتی ہے. اللہ نے کہہ دیا وہ باتیں نہیں سن سکتے،
تو کیا ہمیں ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہونا چاہیے کہ کسی نے ہمارے بارے میں کہہ دیا کہ تم اگلے سال مر جاؤ گی یا اگلے سال قیامت آ جائے گی یا تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ دے گا یا تمہارے بچے یہ کریں گے؟ نہیں، وہ نہیں سن سکتے، یہ صرف پریڈکشنز ہیں، انہیں دھکے دیے جاتے ہیں اور ان کو آخرت میں دائمی عذاب ہوگا۔ البتہ جو کوئی کچھ اچک لے جائے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ کیسے ان کی پٹائی کی جاتی ہے؟ شہاب ثاقب سے، ان کو زور سے مارا جاتا ہے، شوٹنگ سٹار جو ہمیں نظر آتا ہے اس سے ان کی پٹائی کی جاتی ہے۔ اب ذرا ان کافروں سے پوچھو کہ ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے کہ ہماری پیدا کی ہوئی دوسری مخلوقات کی؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ان کی تخلیق مشکل ہے یا تمہاری؟ تم تو لیس دار گارے سے پیدا ہوئے۔ گارا کیا ہوتا ہے؟ گندا، اتنا گندی مٹی اور اس میں لیس ہو اور سمیلی ہو۔ اے پیغمبر، حقیقت تو یہ ہے تم ان کی باتوں پر تعجب کرتے ہو اور یہ ہنسی اڑاتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں مانتے۔ سب سے بڑی چیز جو کفر کی طرف لے کے جاتی ہے، نصیحت نہ سننا اور نہ پھر اس کو ماننا، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی بات بھی انہیں بتاؤ تو مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ھذا الہ سحر مبین، یہ ایک کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیوں کی صورت اختیار کر لیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور بھلا کیا ہمارے پچھلے باپ داداؤں کو بھی کہہ دو کہ ہاں اور تم ذلیل بھی ہوگے، بس وہ تو ایک ہی زوردار آواز ہوگی جس کے بعد وہ اچانک سارے ہولناک منظر دیکھیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ تو حساب و کتاب کا دن ہے۔ جی ہاں، یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ گھیر لاؤ ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا تھا اور ان کے ساتھیوں کو بھی اور ان کو بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، پھر انہیں دوزخ کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، اس سے کچھ پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر! کیوں جی، تمہیں کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ دنیا میں تو کہتے تھے کہ اللہ کے سوا اس سے مدد لے لوں گا، اس پیر کے پاس چلا جاؤں گا، اس سے دعا کر لوں گا، غیر اللہ کے سہارے تلاش کرے تو کیا پوچھا جائے گا؟ کیوں جی، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ اس کے بجائے یہ تو آج سر جھکائے کھڑے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں سوال جواب کریں گے۔ ماتحت لوگ اپنے بڑوں سے کہیں گے تم تھے جو ہم پر بڑے زوروں سے چڑھ چڑھ کر آتے تھے، اور وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ تم خود سرکش لوگ تھے، تمہارے اپنے دل میں سرکشی تھی، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اب تو ہمارے پروردگار کی یہ بات ہم پہ ثابت ہو گئی اور ہم سب کو یہ مزہ چکھنا ہے کیونکہ ہم نے تمہیں بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ غرض اس دن یہ سب عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ اکڑ دکھاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم ایسے ہیں کہ ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق لے کر آئے تھے اور انہوں نے دوسرے پیغمبروں کی تصدیق کی تھی۔ چنانچہ ان سے کہا جائے گا تم سب کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا اور تمہیں کسی اور بات کا نہیں، خود تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، البتہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام چیزیں کھول کے بیان کر دی۔ آپ جس مرضی کو فالو کرتے ہیں، اگر ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، عقیدے میں گڑبڑ ہے تو آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس وقت آپ جن کو فالو کرتے ہیں آپ انہیں کہیں گے ہمیں بچائیں، وہ کہیں گے ہم کہاں سے بچائیں، ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ٹیچنگ دی جا رہی ہے، اپنے لیڈرز، اپنے انفلوئنسرز سوچ سمجھ کے سلیکٹ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلے پارے میں کہا تھا ان کے ساتھ رہو جن کو میری طرف لو لگ گئی ہے، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اس سے پچھلے پارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ اس دن کے ایک دوسرے کو بلیم گیم کرنا، الزام تراشی کرنا کیا کوئی فائدہ دے گا؟ نہیں۔ آج اپنے ارد گرد کی کمیونٹی وائزلی سلیکٹ کریں، اور اگر کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا ہیں تو دیہان سے اس سے سائڈ پہ ہو جائیں۔ اب آگے دو بہت امپورٹنٹ ٹرمز کی بات کی جا رہی ہے، پہلے ہم سمجھتے ہیں پھر ہم آیات کے پاس کے اوپر جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مخلص زیر سے اور ایک ہوتا ہے مخلص۔ یہ دونوں الفاظ عربی کے ہیں
بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ان کے معنی میں بہت گہرا فرق ہے۔ مخلص کا مطلب ہے وہ شخص جو اخلاص اختیار کرے، جو اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے کرے، یعنی یہ بندے کی کوشش کو ظاہر کرتا ہے۔ جو کوشش کرتا ہے اللہ کی طرف اعمال کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مخلص زیر سے۔ اور مخلص کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جسے اللہ نے خالص بنا لیا، جسے اللہ نے چن لیا اور محفوظ کر لیا، وہ ہوتا ہے مخلص۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص عطا کو ظاہر کرتا ہے۔ مخلص جو اخلاص اختیار کرے، بندے کی کوشش ہوتی ہے، اور مخلص جسے اللہ خالص بنا دینے کا انتخاب کرتا ہے۔ ہر مخلص پہلے مخلص ہوتا ہے، یعنی پہلے بندہ کوشش کرتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے، گرتا ہے، پڑتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اس کے بعد اللہ اس کا امتحان لیتا ہے، پھر اللہ چنتا ہے، پھر اللہ اس کو مخلص بنا دیتا ہے، یعنی پھر اس کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کر لیتا ہے۔ ہم بازار میں جاتے ہیں، آپ سب شاپنگ کریں گے، اپنے لیے بیسٹسٹ جوڑا نہیں ڈھونڈیں گے کہ بیسٹ ہو، پہلے میں دیکھوں گی اس کی کڑھائی دیکھوں، اس کی کڑھائی دیکھوں، دوسری شاپ میں جا کے یہ دیکھوں، یہ دیکھوں، یہ دیکھوں۔ اللہ دیکھے گا کون سا بندہ میری کتنی کوشش کر رہا ہے، کتنا تڑپ رہا ہے، کس کو کتنی چاہیے میری۔ اچھا یہ بندہ تو بڑی کوشش کر رہا ہے، یہ توبہ بھی کر رہا ہے، یہ استقامت بھی لا رہا ہے، یہ کوشش بھی کر رہا ہے، اچھا ہی از ٹرائنگ۔ پھر اللہ کیا بناتا ہے؟ مخلص سے مخلص بنا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو مخلص سے مخلص بنا دے، آمین۔ البتہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کے لیے طے شدہ رزق ہے، میوے ہیں اور نعمت بڑے باغات، ان کے پوری پوری عزت ہوگی، وہ اونچی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، ایسی لطیف شراب کے جام ان کے گرد گردش میں آئیں گے جو سفید رنگ کی ہوگی، پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگی، نہ اسے سر میں خمار ہوگا اور نہ اس کی عقل بہکے گی، اور ان کے پاس وہ بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی، ان کا بے داغ وجود ایسا لگے گا وہ گرد و غبار چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ پھر جنتی لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے آپس میں ایک دوسرے سے سوالات کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا، کیا تم واقعی ان لوگوں میں سے ہو جو آخرت کی زندگی کو سچ مانتے ہیں؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں اپنے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا؟ وہ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا، کیا تم میرے اس ساتھی کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر وہ خود دوزخ میں جھانک کر دیکھے گا تو وہ اسے دوزخ کے بیچوں بیچ نظر آئے گا۔ وہ جنتی اس سے کہے گا، اللہ کی قسم تم تو مجھے بالکل ہی برباد کرنے والے تھے، اور اگر میرے پروردگار کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو لوگوں کے ساتھ مجھے بھی دھر لیا جاتا۔ پھر وہ خوشی کے عالم میں اپنے جنتی ساتھیوں سے کہے گا، اچھا تو کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی سوائے اس موت کے جو ہمیں پہلے آ چکی، اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا؟ حقیقت یہ ہے یہی زبردست کامیابی ہے، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اصل کامیابی یہی ہے جو بچ جائے گا۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ غلط طرف جائیں، بڑی ہو جائیں، ممی ڈیڈی بیبی نہ بنے، تو اس دن جو اللہ کی مانے گا وہ جنت میں ہوگا اور کہے گا وہ میری فلانی دوست کہاں تھی، تو اسے کہے گا آؤ تمہیں دکھائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ جہنم میں ہوں گے اپنے کرتوتوں کے بدلے۔ اور پھر وہ شخص جس کو مشکل ہوتی تھی نفس کو کنٹرول کرنے میں، وہ کہے گا ہائے شکر ہے میں نے اس کی بات نہیں مانی کہ میں بھی ادھر آ جاتی، اور اصل کامیابی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اسی جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ کامیابی، یہ فوز العظیم کیسے ملے گی؟ جب ہم عمل کریں گے، اور ہمارے ذہن میں بھی یہ ہونا چاہیے ہماری فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ فوز العظیم، رب کی رضا۔ تو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، نہ کہ گناہوں کی طرف جانا چاہیے۔ بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ اللہ نے اتنی نعمتیں گنوائیں، آپ کہہ رہے یہ مہمانی اچھی ہے، یہ زقوم کا درخت، ہم نے اس درخت کو ان ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے۔ دراصل وہ درخت ہی ایسا ہے جو دوزخ کی تہ سے نکلتا ہے، اس کا خوشہ ایسا ہے جیسے شیطانوں کے سر، چنانچہ دوزخی لوگ اسی میں سے خوراک حاصل کریں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر انہیں اس کے اوپر سے کھولتے ہوئے پانی کا آمیزہ ملے گا، پھر وہ لوٹیں گے تو اسی دوزخ کی طرف لوٹیں گے۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے
جو دوزخ میں چلا جائے گا، زقوم کا درخت کی اگزامپل دی گئی ہے، اتنا برا ہوگا، اتنا گندا ہوگا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر زقوم کے درخت کی ایک بوند بھی اس دنیا میں آ جائے تو دنیا کی تمام چیزیں بد مزہ ہو جائیں گی۔ تو کتنا وہ گندا ہے، انہیں فورس کیا جائے گا کہ تمہارا کھانا بھی یہ ہے، اور پینے کے لیے کیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی۔ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا، چنانچہ یہ انہی کے نقش قدم پہ لپک لپک کر دوڑتے تھے، باپ دادا کی اندھی تقلید نہیں کرنی۔ اور ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان میں سے اکثر لوگ بھی گمراہ ہوئے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے درمیان خبردار کرنے والے پیغمبر بھیجے تھے۔ آپ دیکھ لو کہ جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ البتہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے وہ محفوظ رہے، الا عباد اللہ المخلصین۔ جو اللہ کے پسندیدہ برگزیدہ بندے تھے وہ محفوظ ہو جائیں گے، جو مخلص کی کیٹیگری سے نکل کے مخلص کی کیٹیگری میں آ گئے۔ اور نوح نے ہمیں پکارا تھا تو دیکھ لو کہ ہمارا پکار کا کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں۔ اور نوح کو ہم نے پکارا تھا اور نوح نے ہمیں پکارا تھا تو دیکھ لو کہ ہم پکار کا کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں۔ اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑے قرب سے نجات دی، اور ہم نے ان کی نسل ہی کو باقی رکھا، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان پہ یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر دنیا جہان کے لوگوں میں، ان کذالک نجزی المحسنین، یہ ہم نیک عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلا دیتے ہیں۔ پیچھے اللہ نے کہا کہ جو جنت میں آئیں گے انہیں سب سے پیارا تحفہ کیا ملے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں سلام کرے گا۔ اب یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کو سلام کیا جا رہا ہے، اور کیا کہا رہا ہے، یہ محسنوں کا صلہ یہی ہے، ان پہ سلامتی بھیجی جاتی ہے۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو پانی میں غرق کر دیا، اور انہی کے طریقے پہ چلنے والوں میں یقیناً ابراہیم بھی تھے، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ کون سا دل؟ قلب سلیم، جو دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے اور آخرت کی تیاری میں لگا ہوتا ہے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے خدا چاہتے ہو، تو پھر جو ذات سارے جہانوں کو پالنے والی ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نگاہ ڈال کر کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ پیٹھ موڑ کر اس کے پاس چلے گئے۔ اس کے بعد یہ ان کے بنائے ہوئے معبودوں یعنی بتوں میں جا گھسے اور ان سے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو؟ پھر وہ پوری قوت سے مارتے ہوئے ان بتوں پر پل پڑے۔ اس پر ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم ان بتوں کو پوجتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم بناتے ہو ان کو بھی۔ ان لوگوں نے کہا ابراہیم کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اسے دہتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ اس طرح انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک بڑا منصوبہ بنانا چاہا، لیکن ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ ربی حبلی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اتنی دعائیں مانگ کے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پیارا نیک بیٹا دے دیا، اور جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، بندہ اریٹیٹ ہوتا ہے، لیکن وہ چلنے پھرنے کی عمر میں آ گئے جب بچہ ہیلپ فل ہو جاتا ہے، پھر اللہ کا کیا حکم آیا کہ اس کو میری راہ میں ذبح کر دو۔ اور اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ جیسا باپ ایسا بیٹا۔ بیٹے نے کہا ابا جی آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟
سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کیا اولاد تھی کہ جو مرضی ہو آپ مجھے صبر پہ پائیں گے، آپ کر ڈالیں جو اللہ کا حکم ہے. چنانچہ وہ عجیب منظر تھا جب دونوں نے سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا. سوچئے حضرت ابراہیم کی کیا حالت ہوگی، ان کے بیٹے کی کیا حالت ہوگی. اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں. یقیناً یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا اور ہم نے ایک عظیم ذبیحے کا فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا. اور جو لوگ اس کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی اور وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو ابراہیم پہ، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر. آج تو ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے نہیں بٹھا سکتے، ہم کیا بڑے بڑے کام کرائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنی اولاد کو مانگ کے مانگا اللہ سے، جب اللہ نے دے دی تو اللہ نے ٹیسٹ کرنے کے لیے، ابراہیم کہتا تھا کہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں اس کی سب سے پیاری چیز کو اسے لیتا ہوں. آپ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کو عام چیزوں سے نہیں آزمائے گا. جس کی میرے نزدیک ویلیو نہیں، اللہ اسے تھوڑی آزمائے گا. اللہ اس سے آزمائے گا جو آپ کی سب سے موسٹ فیوریٹ چیز ہے. سب سے موسٹ فیوریٹ اس وقت کیا تھا ان کے پاس؟ ان کی اولاد. اور اولاد بھی کیسی فرما بردار. انہوں نے کہا آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے. آج ہم کون سی عید مناتے ہیں اس واقعے کی وجہ سے؟ اور یہ قربانی کرنا ہر صاحب استطاعت پہ فرض ہے. جو کہتے ہیں کہ غریبوں کو پیسے دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، نہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے، آپ نے لازمی کرنی ہے. اور اس کا رزلٹ کتنا بڑا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلام کیا ابراہیم پہ، سلام علی ابراہیم. ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں. یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے. اور ہم نے ان پر بھی برکتیں نازل کی اور اسحاق پر بھی، اور ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں اور کچھ اپنی جان پر کھلم کھلا ظلم کرنے والے. یعنی کہ اس لوٹ میں سے، انہی لوگوں میں سے، نبیوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے ان کی اولادوں میں سے، کچھ نیک عمل کرتے تھے اور کچھ بد عمل کرتے تھے. اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا اور ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو ایک بڑے کرب سے نجات دی. اور ہم نے ان کی مدد کی جس کے نتیجے میں وہی غالب رہے. اور ہم نے ان دونوں کو ایسی کتاب عطا کی جو بالکل واضح تھی. کون سی کتاب؟ تورات دی گئی تھی. اور ان دونوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی. اور جو لوگ اس کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی اور کہ وہ یہ کہا کریں سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر. یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں. بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور الیاس بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھے. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال نامی بت کو پوجتے ہو، اس کو چھوڑ دیتے ہو جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے، اس اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں. بال کے نام کا فتنہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. اولمپکس میں ڈیفرنٹ ایونٹس پہ ڈیفرنٹ کانسرٹس میں دیکھا گیا ہے کہ آج بھی بال نامی ایک بت بنا کے رکھا جاتا ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے. وہ کہتے تو ہیں کہ اٹس اے ڈیکوریشن پیس، بٹ اٹس ناٹ اے ڈیکوریشن پیس. یہ پرانی چلے ہوئے ٹریڈیشنز ہیں جن کو وہ لیتے آ رہے ہیں. آج بھی وہ شرک کر رہے ہیں اور اس کے نام پہ بہت بہت غلط کام کیے جاتے ہیں. پھر ہوا یہ کہ انہوں نے الیاس کو جھٹلایا، اس لیے وہ ضرور عذاب میں دھر لیے گئے. البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ رہیں گے. اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں ہم نے یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو الیاسین پر، سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پر. یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں. بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور یقیناً لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے جب ہم نے ان کو اور ان کے سارے گھر والوں کو عذاب سے نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھی. کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کا ذکر کیا ہے اور ہمیں بار بار اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر گناہ میں ملوث نہیں تھے لیکن تم اس کے ساتھ تھے اور دل سے اس کا برا نہیں جانتے تھے تو تم دھر لیے جاؤ گے. پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ملیحہ میٹ کر دیا. اور اے مکہ والوں، تم ان کی بستیوں پر سے گزرا کرتے ہو، کبھی صبح ہوتے اور کبھی رات کے وقت، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس بھی
پیغمبروں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر وہ قرعہ اندازی میں شریک ہوئے اور قرعے میں مغلوب ہوئے۔ پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ چنانچہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہ اس دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ یعنی اگر وہ توبہ نہ کرتے تو قیامت تک وہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر ہم نے انہیں ایسی حالت میں ایک کھلے میدان میں لا کر ڈال دیا کہ وہ بیمار تھے، اور ان کے اوپر ایک بیل دار درخت اگایا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کے بھیجا۔ پھر وہ ایمان لے آئے، اس لیے ہم نے انہیں ایک زمانے تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اب ان مکہ کے مشرکوں سے پوچھو، کیا اے پیغمبر تمہارے رب کے حصے میں تو بیٹیاں آتی ہیں اور خود ان کے حصے میں بیٹے آتے ہیں؟ یا پھر جب ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا تھا تو کیا یہ دیکھ رہے تھے؟ کہتے تھے فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فیمنن، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب عورت بنایا تھا یا فیمیل بنایا تھا تم دیکھ رہے تھے؟ یاد رکھو یہ اپنی من گھڑت بات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اور یہ لوگ یقینی طور پر جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں پسند کی تھی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا انصاف کرتے ہو؟ بھلا کیا تم اتنا بھی دھیان نہیں دیتے؟ یا اگر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تورات میں، انجیل میں یا پرانی کتابوں میں لکھا ہے تو لاؤ اور دکھاؤ۔ بھلا کیا تم اتنا بھی دھیان نہیں دیتے؟ یا اگر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسبی رشتہ داری بنا رکھی ہے، حالانکہ خود جنات کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ لوگ مجرم بن کر پیش ہوں گے۔ یعنی اللہ خالق ہے، جن اس کی مخلوق ہیں، اللہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو باتیں یہ بناتے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے۔ البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ ہیں، مخلصین مخلصین مخلصین، بار بار اللہ کہہ رہا ہے جو میری طرف آ جائے گا میں چن لوں گا وہ محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کرتے سوائے ایسے شخص کے جو دوزخ میں جلنے والے ہو۔ اور فرشتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین کام ہے۔ فرشتے کس لیے بنائے ہیں؟ اللہ نے کام کے لیے، اپنی تسبیح بیان کرنے کے لیے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سخت باندھے کھڑے رہتے ہیں، اور ہم تو اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ کافر لوگ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پچھلے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم بھی ضرور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جاتے۔ مانگتے تھے کہ کوئی کتاب آ جائے، کوئی نبی آ جائے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ کلام آیا تو ایمان نہیں لائے، پھر بھی انہوں نے کفر کی روش اپنائی، اس لیے انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ اور ہم پہلے ہی اپنے پیغمبر بندوں کے بارے میں یہ بات طے کر چکے ہیں کہ یہ یقینی طور پر ان کی مدد کی جائے گی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لشکر کے لوگ ہی غالب رہتے ہیں، یعنی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، اللہ کہہ رہے میرے لشکر کے لوگ اون کرا ہے، وہ ہی غالب رہتے ہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ اور انہیں دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ بھلا کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو جن لوگوں کو خبردار کیا جا چکا ہے ان کی وہ صبح بہت بری صبح ہوگی، اور تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ تمہارا پروردگار عزت کا مالک ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلام ہو پیغمبروں پہ، اور تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آگے ہے سورہ صاد۔ اس سورت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے جو ہمیں مختلف روایتوں سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اپنی رشتہ داری کا حق نبھانے کے لیے آپ کی بہت زیادہ مدد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے دوسرے سردار ابو طالب کے پاس وفد کی شکل میں آئے اور کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں ان کے اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کو اس کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے کہ ان سے تمہیں نہ کوئی نفع ملے گا نہ کوئی نقصان پہنچانے کے یہ مالک ہیں اور یہ تمہیں گمراہ کرے ہیں۔ چنانچہ جب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تو آپ نے ابو طالب سے فرمایا کہ چچا جان کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ ابو طالب نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا میں ان کو ایک ایسا کلمہ کہلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے آگے سرنگوں ہو جائے گا اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ توحید پڑھا۔ یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پہ سورہ صاد کی آیات نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بہت بڑی ہمارے لیے ایک ٹیچنگ ہمیں دے کے جاتے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کی بہت مدد کی، اسلام کے لیے ایک ڈھال کی طرح کھڑے رہے۔ جب آپ سیرت پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ بیک آف نہیں ہوئے اور ان کی وجہ سے ڈرتے تھے لوگ ان سے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ لیکن جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، اور وہ پڑھنے بھی لگے، لیکن جب وہاں پہ انہوں نے قریش کے سردار آ گئے تو انہوں نے کہا کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اور وہ چپ ہو گئے اور وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے، انہوں نے اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ انہوں نے اتنا سارا کچھ کیا تھا لیکن کیا وہ عذاب سے بری ہو گئے؟ نہیں۔ ہمارا جو بھی پیارا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھتا، تو کوئی چیز اس کو نہیں بچا سکتی۔ اچھے کاموں کی اگر فہرست بنائے تو ابو طالب نے بہت اچھے کام کیے۔ اگر آپ بنائے آپ کہیں یار یہ فلانی جگہ بھی سپورٹ کیا، فلانی جگہ بھی سپورٹ کیا، فلانی جگہ، لیکن کلمہ نہیں پڑھا تو کہتے ہیں سب سے ہلکا عذاب ان کو دیا جائے گا لیکن جہنم میں رہیں گے۔ کوئی رشتہ داری، کوئی کام نہیں آئے گا جب تک آپ کا عقیدہ ایمان درست نہیں ہوگا۔ ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صاد، قسم ہے نصیحت برے قرآن کی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے اپنایا ہے کہ وہ بڑائی کے گھمنڈ اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں۔ دو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتا ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی نہیں مانتا۔ وہ کیا ہے؟ بڑائی کا گھمنڈ اور ضد آ جاتی ہے انسان کے اندر اور بڑائی آ جاتی ہے۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے اور انہوں نے اس وقت آوازیں دی جب چھٹکارے کا وقت رہا ہی نہیں، اور ان قریش کے لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا، اور ان کافروں نے یہ کہا کہ وہ جھوٹا جادوگر ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے سردار لوگ یہ کہہ کر چلتے بنے کہ چلو اب اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو، یہ بات تو ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی ارادے ہیں۔ پورا قصہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ ان کے سرداروں نے کہا کہ چلو چلو اٹھو یہاں سے، یہ کہہ رہے کہ ایک خدا پہ آ جائیں، چلو اپنے خداؤں کی عبادت کرو اور اس پہ ڈٹے رہو، ہم تو یہ بات پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی تھی اور کچھ نہیں، یہ من گھڑت بات ہے۔ کیا یہ نصیحت کی بات ہم سب کو چھوڑ کر اس شخص پر نازل کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ تمہارا رب جو بڑا داتا، بڑا صاحب اقتدار ہے، کیا اس کی رحمت کے سارے خزانے انہی کے پاس ہیں، یا پھر آسمان اور زمین اور اس کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کے قبضے میں ہے؟ پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں۔ ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مخالف گروہوں کا ایک لشکر سا ہے جو یہیں پر شکست کھا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے آسمان اور زمین کے سارے خزانے ان کے پاس ہے، تو انہیں کہو کہ رسیاں تانیں اور آسمان پہ چڑھ جائیں۔ اس سے پہلے نوح کی قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور قوم سمود اور لوط کی قوم اور ایکا والوں نے بھی، وہ تھے مخالف گروہ کے لوگ، اس میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پیغمبروں کو نہ جھٹلایا ہو، اس لیے میرا عذاب بجا طور پہ نازل ہو کر رہا۔ اور مکہ کے یہ لوگ بھی بس ایک ایسی چنگاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، یعنی عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، اور کہتے ہیں کہ اے پیغمبر، اے ہمارے پروردگار، ہمارا حصہ ہمیں روزے حساب سے پہلے ہی جلدی دے دیں۔ اے پیغمبر، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پہ صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو بڑے طاقتور تھے، وہ بے شک اللہ سے بہت لو لگائے ہوئے تھے۔ یہاں پہ
بار بار ایک ورڈ آئے گا اواب، اللہ سے لو لگانے والے بندے اور صبر کرنے والے۔ لو کیا ہوتا ہے کہ بندہ کسی بھی شخصیت کے عشق میں ایسا گم جائے کہ اس کو اس کے علاوہ کچھ بھی یاد نہ رہے۔ اور یہ بار بار آپ دیکھیں گے ڈیفرنٹ پیغمبروں کی بات کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مجھ سے لو لگانے والا تھا۔ زندگی اللہ کے لیے گزارنی تب آسان ہوگی جب اللہ سے لو لگ جائے گی، اس سے محبت ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنی ہے، اس سے لو لگانی ہے۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ شام کے وقت اور سورج نکلتے وقت اس کے ساتھ تسبیح کیا کریں، اور پرندوں کو بھی جنہیں اکٹھا کر لیا جاتا ہے، یہ سب اس کے ساتھ مل کر اللہ کا خوب ذکر کرتے ہیں۔ اور ہم نے اس کی سلطنت کو استحکام بخشا تھا اور انہیں دانائی اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ سکھایا تھا۔ اور کیا تمہیں ان مقدمہ والوں کی خبر پہنچی جب وہ دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو داؤد ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم ایک جھگڑے کے دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور زیادتی نہ کیجئے، اور ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتا دیجئے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے زور بیان سے مجھے دبا لیا ہے۔ داؤد نے کہا اس نے اپنی دمبی میں شامل کرنے کے لیے تمہاری دمبی کا جو مطالبہ کیا ہے اس میں یقیناً تم پر ظلم ہے، اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ بہت کم ہیں۔ اور داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی، جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگائی۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، دو فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے ایک مقدمہ کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک کی بات سنی لیکن دوسرے فریق کی بات ہی نہیں سنی، اور ایک اپنا دے دیا ورڈکٹ۔ تو ایک دم سے انہیں ریئلائز ہوا کہ یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ایسے مجھے نہیں کرنا تھا۔ انہوں نے فوراً توبہ کی اور پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب یہاں پہ جو ایک بہت امپورٹنٹ لائن ہے، یہ ذرا ہائی لائٹ کریے گا۔ اللہ نے کہا ہے اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے، یعنی شرکت کیا ہوتی ہے؟ مال میں بھی شرکت ہو سکتی ہے، کاروبار میں بھی شرکت ہو سکتی ہے، کسی طرح کی بھی پارٹنرشپ جس کو ہم کہتے ہیں، آج ورڈ یوز کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ یہ انسان کا ٹریٹ اللہ نے بتا دیا، لیکن سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ پارٹنرشپ بہت مشکل چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ بہت مشکل ہے کہ یہ آگے چل پائے۔ کوشش کریں پارٹنرشپ نہ ہی کریں، اکیلے ہی کریں، اور ان میں سے بہت کم ہے، ہو سکتا ہے سکسیسفل ہو جائے، لیکن کس کی سکسیسفل ہوگی؟ جو اللہ سے ڈرے گا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ چنانچہ ہم نے اس معاملے میں انہیں معافی دے دی، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ تمہیں زمین میں خلیفہ اور داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ کرو اور نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گا۔ ایک بہت زبردست قسم کی ہمیں ٹیچنگ دی گئی ہے۔ نیڈ میں اور وانٹ میں فرق سمجھے۔ ایک ہے حق کو حق سمجھنا اور حق کے لیے فیصلہ دے دینا، یہ نیڈ ہے۔ اور اللہ نے آگے کیا کہا ہے؟ نفسانی خواہشات پہ کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ ہو جائے، اس میں کنفیوز نہیں ہونا۔ انسان نے حق پہ چلنا ہے، خواہشات میں نہیں پڑنا۔ آج کل ہم کہتے ہیں کھانا بنا ہوا ہے، یہ دال بنی ہوئی ہے، تو میرے جسم کی نیڈ کیا ہے کہ پیٹ بھر جائے، مجھے کھانا مل جائے، ٹھیک ہے، لیکن میری وانٹ کیا ہے کہ میں نے برگر کھانا ہے۔ جب میں اپنی وانٹ پہ آتی ہوں تو میں نیڈ کو پیچھے ڈال دیتی ہوں اور میں مشکل میں پڑ جاتی ہوں۔ میری نیڈ ہے کہ میں نے کپڑا پہننا ہے، مجھے کوئی بھی کپڑا مل جائے میں پہن لوں، لیکن میری وانٹ ہے کہ فلانے سلیکشن کا سوٹ جو فلانا میں نے دیکھا جو اتنا مہنگا، جو پاکٹ اجازت بھی نہیں دے رہی، میں نے وہ لینا ہے۔ تو اگر میں اس میں ہوں گی تو پھر میں مشکل میں پڑوں گی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات کی ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ کرو۔ فیصلے میں بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے، حق سے فیصلے کرنے ہیں۔ یہ فیصلہ اپنی ذات کے لیے بھی ہو سکتا ہے، دوسرے کی ذات کے لیے بھی، اور عام روٹین کے فیصلے بھی۔ اور نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ ہمیشہ وانٹس انسان کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتی ہے، مجھے یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، لیکن جب انسان نیڈس پہ رہتا ہے
کہ میری نیڈ کیا ہے، تو انسان صحیح رہتا ہے۔ یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے، اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو فضول ہی پیدا نہیں کیا۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، چنانچہ ان کافروں کے لیے دوزخ کی شکل میں بڑی تباہی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کیا ہم ان کو ایسے لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ اے پیغمبر، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پہ غور و فکر کریں، تاکہ عقل رکھنے والے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کتاب تمہیں دی گئی ہے تاکہ اس پہ غور و فکر کرو، طوطوں کی طرح بس پڑھتے ہی نہ جاؤ، اور عقل والے سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ انہو اواب، وہ اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے۔ اللہ کے جتنے بہترین بندے ہوں گے وہ اللہ سے لو لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ وہ ایک وقت یاد رکھو جب اس کے سامنے شام کے وقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا، میں نے اس دولت کی محبت اپنے پروردگار کی یاد ہی کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ وہ اوٹ میں چھپ گئے۔ اس پر انہوں نے کہا، ان کو میرے پاس واپس لے آؤ، چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے سلیمان کی ایک آزمائش کی تھی اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا تھا، پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، کہنے لگے، میرے پروردگار، میری بخشش فرما دیجئے اور مجھے ایسی سلطنت بخش دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو۔ بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات وہ ہے جو اتنی سخی داتا ہے۔ چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا، جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتا ہموار ہو کر چلتی تھی، اور شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے تھے، جن میں ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور شمار تھے، اور کچھ وہ جنات جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور ان سے کہا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے کسی کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو، تم پر کسی حساب کی ذمہ داری نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور وہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کیا کہا، انی مسنی یشیطان بنصب و عذاب، انہوں نے کیا کہا، شیطان مجھے دکھ اور آزار لگا رہا گیا ہے۔ ہم نے ان سے کہا، اپنا پاؤں زمین میں مار لو، یہ ٹھنڈا پانی ہے، نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی۔ اس طرح ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کر دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی، اور تاکہ ان پر ہماری رحمت اور عقل والوں کے لیے ایک یادگار نصیحت ہو۔ اور ہم نے ان سے بھی کہا کہ اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے مارو اور اپنی قسم مت توڑو۔ انہوں نے بیماری میں قسم کھا لی تھی کہ اپنی بیوی کو ماریں گے، تو اللہ نے کہا کہ ایک تنکا لو اور قسم پوری کر دو، ہلکا سا ان کو ٹیپ کر دو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا، وہ بہترین بندے تھے، وہ واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ انہو اواب، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، جو نیک عمل کرنے والے ہاتھ اور دیکھنے والی آنکھیں رکھتے تھے، ہاتھوں سے نیک عمل کرتے تھے اور آنکھیں ایسی تھی کہ انہیں سچ نظر آتا تھا۔ ہم نے انہیں خاص وصف کے لیے چن لیا تھا، جو آخرت کے حقیقی گھر کی یاد تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسی اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ یہ سب کچھ ایک نصیحت کا پیغام ہے، اور یقین جانو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں آخری ٹھکانے کی بہتری انہی کے حصے میں آئے گی، یعنی ہمیشہ بسے رہنے کے لیے جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے پوری طرح کھلے ہوں گے۔ تقوی اختیار کریں گے، پرہیزگاری اختیار کریں گے، کوشش کریں گے، غلطی ہو جائے گی توبہ کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ سے لو لگائیں گے تو جنت مقدر بن جائے گی، جہاں وہ تکیہ لگائے ہوئے بہت سے میوے اور مشروبات منگوا رہے ہوں گے، اور ان کے پاس وہ ہم عمر خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی۔ یہ ہے وہ نعمتوں سے بھرپور زندگی جس کا تم سے روز حساب میں وعدہ کیا گیا ہے۔ بے شک یہ ہماری عطا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے اور دوسری طرف
اللہ کہہ رہے ہیں میں بہت کچھ دوں گا، جنت از فار ایور۔ اب دوسری طرف جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی ہے، یقین جانو ان کا آخری ٹھکانہ بہت برا ہوگا، یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے، پھر وہ ان کی بدترین بستر بنیں گے۔ یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کا مزہ چکھیں، اور ان طرح طرح کی چیزوں کا بھی جو اس جیسی تکلیف دہ ہوں گی۔ جب اپنے پروردگار کو آتا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے یہ ایک اور لشکر، جب وہ اپنے پیروکاروں کو آتا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے یہ ایک اور لشکر ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا آ رہا ہے، پھٹکار ہو ان سب پہ، یہ سب آگ میں جلنے والے ہیں۔ وہ آنے والے کہیں گے نہیں، بلکہ پھٹکار تم پر ہو، تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہو، اب تو یہی بدترین جگہ ہے جس میں رہنا ہوگا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جو شخص بھی یہ مصیبت ہمارے آگے لایا اسے دوزخ میں دگنا عذاب دیجئے۔ وہ ایک دوسرے سے کہیں گے اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا بات ہے کہ ہمیں وہ لوگ یہاں دوزخ میں نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، جو غریب لگتے تھے، جو بیچارے لگتے تھے، جو لگتا تھا یہ تو دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کا تو اتنے فالوورز بھی نہیں ہے، بس اکٹھے ہو جاتے ہیں، 4-5 عورتیں بیٹھ جاتی ہیں اور درس دینا شروع کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، کیا ہم نے ان کا ناحق مذاق اڑایا تھا؟ وہ ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہے، کیا ہم نے ان کا غلط مذاق اڑایا تھا، یا انہیں دیکھنے سے نگاہوں کو غلطی لگ رہی ہے؟ یقیناً دوزخیوں کے آپس میں جھگڑے کی یہ ساری باتیں بالکل سچی ہیں جو ہو کر رہیں گی۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو ایک ہے، جو سب پر غالب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے وہ ان کو اس دن حقیقت پتہ چل جائے گی، جو تمام آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے، جو بہت بخشنے والا ہے۔ کہہ دو کہ یہ ایک عظیم حقیقت کا اظہار ہے جس سے تم منہ موڑے ہوئے ہو۔ مجھے عالم بالا کی باتوں کا کچھ علم نہیں تھا جب وہ فرشتے سوال جواب کر رہے تھے، میرے پاس وہی صرف اس لیے آتی ہے کہ میں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا میں گارے سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ پھر ہوا یہ کہ سارے کے سارے فرشتوں نے تو سجدہ کیا، البتہ ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اللہ نے کہا ابلیس جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ کیا تو نے تکبر سے کام لیا یا تو کوئی بہت اونچی ہستیوں میں سے ہے؟ کہنے لگا میں اس آدم سے بہتر ہوں، انا خیر منہم، ایگو آگی، انا آگی جو آج ہمارے آگے بھی آ جاتی ہے۔ کیا کہنے لگا میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو گارے سے پیدا کیا ہے۔ یہ سوچ اگر انسان کے اندر آ جائے کہ میں فلاں سے بہتر ہوں تو یہ تکبر کی طرف لے جاتی ہے، یہ سوچ ہم نے اپنے اندر نہیں لے کے آنی۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اور یقین جان قیامت کے دن تک تجھ پر میری پھٹکار رہے گی۔ اس نے کہا میرے پروردگار پھر تو مجھے اس دن تک کے لیے جینے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا چل تجھے ان لوگوں میں شامل کر لیا گیا جنہیں مہلت دی جائے گی، لیکن ایک متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا بس تو میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا۔ شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا، بہکانا، غصہ دلانا، جھگڑے کرانا، سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے، الا عبادک منہم المخلصین، تیرے چنے ہوئے بندوں پہ میرا وار نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا تو پھر سچی بات یہ ہے اور میں سچی بات ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں سے تیرے پیچھے چلیں گے جہنم کو بھر دوں گا۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو میں تم سے اس اسلام کی دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یہاں پہ دیکھیے گا وما انا من المتکلفین، تکلف نہیں کرنا چاہیے بیجا، بناوٹ ہونا، بناوٹی بننا یہ اچھی بات نہیں ہے۔
ایکٹ کرنا، پوز کرنا. یہاں کہ اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں. یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے اور تھوڑے سے وقت کے بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا. آگے ہے سورہ زمر. یہ سورت مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی. اس کا بیسک آئیڈیا ہے توحید، آخرت اور رسالت. اس وقت مسلمانوں پہ بہت ظلم و تشدد کیا جا رہا تھا. گروہوں کے لیے عربی لفظ زمر استعمال کیا گیا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ زمر ہے. ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو بڑے اقتدار کا مالک ہے، بہت حکمت والا ہے. اے پیغمبر، بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی ہے، اس لیے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو. پہلے کا عبادت کرو، اب ون سٹیپ اہیڈ بتا دیا گیا ہے کہ اس طرح عبادت کرو کہ بندگی تمام تر اسی کے لیے ہو. یاد رکھو کہ خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ان کے درمیان اللہ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو، کفر پر جمع ہو. اگر اللہ یہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، لیکن وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. وہ تو اللہ ہے، ایک اور زبردست اقتدار کا مالک. اس نے سارے آسمان اور زمین برحق پیدا کیے ہیں. وہ رات کو دن میں لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات میں لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے. ہر ایک کسی معین مدت تک کے لیے رواں دواں ہے. یاد رکھو وہ بڑے اقتدار کا مالک ہے، بہت بخشنے والا ہے. اس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اسی نے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے مویشیوں میں 8 اصناف پیدا کیے. وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیریوں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے جاتے ہو. یہ کتاب نازل ہوئی 1400 سال پہلے. آج سائنس کہتی ہے کہ جو حمل ٹھہرتا ہے، جو سیک ہوتا ہے جس میں بچہ ہوتا ہے، اس کی 3 بہت امپورٹنٹ لیئرز ہیں جو بچے کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر بھی تمہارا منہ آخر کیوں کہاں سے موڑ دیتا ہے؟ پھر بھی تمہارا منہ آخر کوئی کہاں سے موڑ دیتا ہے؟ آخر تم کفر اختیار کرو گے تو یقین رکھو کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا. کفر کیا ہے؟ اللہ کی نہ ماننا، اللہ کو چھوڑ دینا، ہر وہ کام کرنا جسے اللہ نے منع کیا ہے. اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اسی لیے ہم نے بھی دوسروں کے بوجھ اٹھانے چھوڑ دینے ہیں، فوکس کرنا ہے اللہ کی عبادت میں. پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اس وقت تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے. یقیناً وہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے. اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو اپنے پروردگار کو اسی سے لو لگا کر پکارتا ہے، اپنے پروردگار کو اسی سے لو لگا کر پکارتا ہے. اور پھر جب وہ انسان اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا، اور اللہ کے لیے شریک کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے. کہہ دو کہ کچھ دن اپنے کفر کے مزے اڑا لو، یقیناً تو دوزخ والوں میں شامل ہے. بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے؟ کہو کہ کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، مزے سے بیٹھے ہوئے اپنے بیڈ روم میں سوئے ہوئے ہیں، اور آپ پیارے پیارے اہل قرآن جو چل کے آئے ہیں، جو اللہ کی راہ کے لیے آئے ہیں، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، میں ہر کسی کو اس کے اعمال کے بدلے دوں گا بہترین اجر، مگر نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. کہہ دو اے میرے ایمان والے بندوں.
ہم سب کو اٹینٹو ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہہ دو اے میرے ایمان والے بندوں. کتنے پیار سے مخاطب کر رہا ہے. کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندوں اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو. بھلائی انہی کی ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہے اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. بھلائی کرتے جاؤ. بھلائی آخر میں اس کو ملے گی جس نے اس دنیا میں بھلائی کی ہوگی. جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا. کوئی حساب نہیں ہوگا. آج صبر کر رہے ہو, کہتے ہیں کیوں کریں؟ کیونکہ اس دن بے حساب آپ کو دیا جائے گا. کہہ دو مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ میری بندگی خالص اسی کے لیے ہو, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں ہوں. کہہ دو اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست ان کے عذاب کا اندیشہ ہے. کہہ دو کہ میں تو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بندگی صرف اسی کے لیے خالص کر لی ہے. اب تم اسے چھوڑ کر جس کو چاہو اس کی عبادت کرو. کہہ دو کہ گھاٹے کا سودا کرنے والے تو وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں سب کو ہرا بیٹھے ہیں. اس کو ہائی لائٹ کریں. اللہ کہہ رہا ہے گھاٹے کا سودا کرنے والے کون ہیں؟ جو اپنی جانوں کو اور ساتھ کس کو گوا بیٹھے؟ اپنے گھر والوں کو. کیونکہ ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے, پورا گھر اس کے پیچھے 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 وہی کام کر رہا ہے. اگر ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے تو میں نے دیکھا ہے اثر ہوتا ہے, گھر والے بھی اچھے کام کی طرف آتے ہیں. گھاٹے کا سودا کرنے والا تو وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں سب کو ہرا بیٹھے گا. خود تو ہارے گا, ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لے ڈوبے گا. یاد رکھو کھلا ہوا گھاٹا یہی ہے. ایسے لوگوں کے لیے ان کے اوپر سے بھی آ کے بادل ہیں اور ان کے نیچے سے بھی ویسے ہی بادل ہیں. یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندے کو ڈراتا ہے. لہٰذا اے میرے بندو میرا خوف دل میں رکھو. مت ڈرو دنیا سے, مت ڈرو رشتہ داروں سے, مت ڈرو غیر اللہ کے لوگوں سے جو آپ کو غلط باتوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ میرا خوف دل میں رکھو. اور جن لوگوں نے اس بات سے پرہیز کیا ہے کہ وہ طاغوت کی عبادت کرنے لگے. طاغوت ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے وہ طاغوت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جن لوگوں نے اس بات سے پرہیز کیا ہے کہ وہ طاغوت کی عبادت کرنے لگے اور انہوں نے اللہ سے لو لگائی ہے, خوشی کی خبر انہی کے لیے ہے. لہٰذا میرے ان بندوں کو خوشی کی خبر سنا دو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب لو لگا لی ہے تو ڈرتے کیا ہو؟ جو تو نے اللہ سے لو لگائی تو دل میں خوف زوال کیسا کہ جس کی کشتی کو تھام لے وہ تو ڈوبنے کا خیال کیسا. جب لو لگا لی ہے, محبت کر لی ہے, اب مت ڈرو. جو بات کو غور سے سنتے ہیں تو اس میں جو بہترین ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں, اپنے لیے بیسٹ چیزیں کا علیحدہ کرتے ہیں کہ میں نے آج یہ بات ماننی ہے, یہ بات ماننی ہے, اچھا آج میں نے یہ پوائنٹ لیا ہے, یہ میں نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے, اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں. اصل عقل والا وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت بڑی ڈگری ہے. اصل عقل والا ہے جو ہدایت لیتا ہے, غور و فکر کرتا ہے. بھلا جس شخص پر عذاب کی بات طے چکی ہو تو کیا تم اسے بچا لو گے جو آگ کے اندر پہنچ چکا ہے؟ البتہ جنہوں نے اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھا ہے ان کے لیے اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اونچی اونچی, ہمیں بڑا شوق ہے ہمارا گھر بہت بڑا ہو, ہمارا گھر بہت اونچا ہو, تو اللہ بہت اونچا بہت بڑا پتہ نہیں کتنے مرلے کا گھر بھی دے گا, نیچے پرسنلائزڈ نہر بھی بہ رہی ہوگی. اور اللہ کہہ رہا ہے یقین رکھو میرا وعدہ سچا ہے, میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا, پھر اسے زمین کے سوتوں میں پرو دیا, پھر وہ اس پانی سے ایسی کھیتیاں وجود میں لاتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں, پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں تو تم انہیں دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ گئی ہیں, پھر وہ انہیں چورا چورا کر دیتا ہے. یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں. پانی کون اتارتا ہے؟ بیج سے پودا کو نکالتا ہے, اور پھر اس میں سے پھل کو نکالتا ہے.
اور پھر وہ فصل ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ نطفے سے گندے مٹی سے پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ اسے پروان چڑھاتا ہے، پھر اسے اللہ عقل اور شعور دیتا ہے اور پھر وہ اس کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ یہ پوری لائف سائیکل اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دیکھتے ہو تو عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ بھلا کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے پروردگار کی عطا کی ہوئی روشنی میں آ چکا ہے، سنگ دلوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں جس کو اسلام سمجھ آ گیا، جس کا سینہ کھل گیا ہے، جس کو حق اور باطل نظر آ گیا ہے، کیا وہ سنگ دلوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہاں، بربادی ان کی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں۔ اتنے سخت ہو گئے ہیں، اتنے سخت ہو گئے ہیں، سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا تھا ایسے سخت ہو جاتے ہیں جیسے پتھر، اور پتھروں بھی تو ایسے ہیں جن میں سے کہیں پانی نکل آتا ہے، لیکن ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ ان کے دل نہیں ٹوٹتے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، کون سا؟ قرآن پاک، ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا رعب ہے، ان کی کھالیں اس سے کانپ اٹھتی ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن دلوں کی مٹی کو نرم کرتا ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں ہے۔ کیا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو دے سکتا ہے ہدایت؟ نہیں، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے اپنے لیے بھی ہدایت مانگا کریں، اپنے پیاروں کے لیے بھی۔ بھلا اس شخص کا کیسا برا حال ہوگا جو قیامت کے دن اپنے چہرے ہی سے بدترین عذاب کو روکنا چاہے گا، اور ظالموں سے کہا جائے گا چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم نے کر رکھی ہے۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا جس کی طرف ان کا گمان بھی نہیں جا سکتا تھا۔ چنانچہ اللہ نے ان کو اسی دنیاوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی خاطر ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ دس از دا بیسٹ بک جس سے آپ لیسنز لے سکتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے مختلف اگزامپل سے تمہیں بتایا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ یہ عربی قرآن جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ اللہ کوالٹیز بتا رہا ہے کہ کیوں دیا ہے مثالیں، تاکہ تم سبق حاصل کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ عربی قرآن ہے جس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اس سے کیا کرو؟ پرہیزگاری حاصل کرو۔ اللہ نے ایک مثال یہ دی ہے کہ ایک غلام شخص ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں، جس کے درمیان آپس میں کھینچ تان بھی ہے، اور دوسرا غلام شخص وہ ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آدمی کی ملکیت ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ ایک نوکر ہے جس کا صرف اونر ایک ہی ہے، تو وہ بڑی سکون سے کام کرتا ہے، مالک کہتا ہے یہ کرو، کہتا ہے اوکے، وہ کہتا ہے وہ۔ ایک ہے نوکر جس کے 5-6 مالک ہیں، ایک کہتا ہے کھانا پکاؤ تو دوسرا کہتا ہے صفائی کرو، تیسرا کہتا ہے تو یہ کرو، تو وہ الجھ کے رہ جاتا ہے۔ انسان جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا حقیقی مالک نہیں سمجھتا تو انسان الجھا رہتا ہے، کبھی دنیا کے پیچھے، کبھی دوستوں کے پیچھے، کبھی رشتہ داروں کے پیچھے، کبھی رشتوں کے پیچھے۔ تو کیا وہ بندگی کا صحیح حق ادا کر سکے گا؟ نہیں۔ لیکن ایک انسان جس کو پتا ہے اللہ ہی میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرے نفع نقصان کا مالک وہی ہے، زندگی بھی وہ دے گا، موت بھی دے گا، تو کیا وہ اوبیڈینٹ رہ سکے گا؟ ہاں۔ اسی لیے مالک کس کو بنانا ہے؟ صرف ایک اللہ کو۔ الحمدللہ اس مثال سے بات بالکل واضح ہو گئی ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ اے پیغمبر، موت تمہیں بھی آنی ہے اور موت انہیں بھی آنی ہے، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ موت کو یاد کر دل کو تیار کر، دنیا کے دھوکے سے دل کو آزاد کر۔ یہ پیغام ہے اس بارے کا کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اسے خالق اور مالک ماننا ہے، تبھی ہماری زندگیاں سکون سے گزر سکیں گی، ورنہ ہم بھی بے وقوفوں کی طرح اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کریں گے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اس کے کرم سے ہم نے آج کا پارہ مکمل کیا، اور اب ہم جائیں گے اسٹوڈنٹ شیئرنگ کی طرف۔ جی محترمہ عفت صاحبہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اتنی زیادہ باتیں ہیں لیکن 2-3 پوائنٹ بولوں گی کہ ایک یہ کہ ہمارا کوئی جتنا بھی پیارا ہو، جتنا ہمارے دل کے قریب ہو، ہماری ہر طرح سے ہیلپ بھی کی ہو، ہمیں ساتھ زندگی بھی گزاری ہو، مگر اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کے مطابق نہیں ہوں گے تو ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ہمارا سب سے ضروری کام یہ ہے کہ ہم اسلام قبول کریں، ایمان لے کے آئیں اور اس کی اطاعت کریں، کیونکہ اگر ایک بہت زیادہ پرہیزگار ہے اور دوسرا نہیں ہے، وہ اس کی کوئی ہیلپ نہیں کر کر سکے گا۔ سکتا۔ اور ایک اس کا پوائنٹ بہت اچھا مجھے لگا کہ مخلص سے مخلص بننا۔ اب میں نے انشاءاللہ کہا یاد کیسے کروں، تو بڑی زبردست آئی کہ مخلص یعنی کہ زے اور زبر اللہ تعالیٰ نے اسی میں ڈال دی، نیچے سے اوپر جانا ہے، نیچے سے اوپر جانا ہے، ایسے ہی ہے، میں نے بھی ایسے ہی یاد کیا تھا، بہترین بات۔ خوبصورت بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو اس میں سب شامل ہیں، یعنی کہ ہمارے نبی بھی جو آئے ہیں ان کو بھی موت آئی ہے اور ہم نے بھی مر جانا ہے، بشر کے طور پہ پیدا کیا ہوا ہے ہماری، اور اصل ہمارا کام ہے اگلی ابدی زندگی جو کی تیاری کرنا، بہترین بات۔ جی جناب۔ اگر ہم نے دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کر دی تو ہمیں صلح کر لینی ہے اور اپنا اخلاق اچھا کرنا ہے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں جانا اور مخلص سے مخلص کرنا۔ بہترین۔ جی فرخندہ صاحبہ۔ اس میں تو بہت ہی زیادہ ہے، بار اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مانو، اللہ تعالیٰ ہی سے دوستی کرو، اللہ تعالیٰ ہی سے کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کو دے سکتا ہے۔ دنیا کے باقی جو لوگ دوسروں سے مانگتے ہیں، دوسروں پہ کرتے ہیں، وہ آپ کو کچھ نہ پاتے ہیں، وہ آپ کے کچھ کام نہیں ہے، نہ آپ کو اولاد آئے کہ نہ آپ کے دوست آئے، آپ کا کوئی کام نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی سے دور کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی ہے۔ باپ دادا کا تکلیف نہیں کرنی، بڑی کامیابی جنت میں داخل ہونا، اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح لو لگاؤ جس طرح سے لو لگانے کا۔ بہترین۔ جی کوثر صاحبہ۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے تو صبر اور شکر سے کام لینا ہے اور اپنے اندر ایمان کو پختہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر بھی نرمی کا معاملہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا شکر بھی ادا کریں، اور اگر شکر ادا نہ کر سکیں تو ان کے لیے دعائے خیر ضرور کریں۔ بالکل، جزاک اللہ، بہترین۔ جی ہم اپنے آپ کو اندر سے صاف کریں، بالکل ہر برائی سے بچائیں، دوسروں کو بھی کہیں اور سچی توبہ کریں، اللہ سے لو لگائیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ سے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں اور اللہ سے ہر چیز، اور پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کچھ دے دے گا انشاءاللہ۔ جی بیٹا۔ کریں اور دوسروں کو بہترین۔ جو بھی ہے۔ جی بیٹا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، اور اگر ہم سے گناہ ہو گیا تو اس طرح ہمارے نبیوں سے بھی ہو گئے تھے لیکن انہوں نے فوراً سے معافی مانگی تھی، تو ہمیں بھی بس فوراً سے معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بہترین۔ جی بیٹا۔ بدکلامی کرنے والے جو اللہ کی نظر میں بدتمیز لوگ ہیں اور انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام بھیجے گا۔ بہترین بات۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ہمیں مخلوق کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور سب بندی ہمیں سکھاتی ہے نظم و ضبط کیسے ہم نے اپنی ڈیلی لائف زندگی گزارنی ہے۔ بہترین۔ جی آج ہم نے اس بارے میں پہلے آپ یہ بتائیں، آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل گیا آج؟ الحمدللہ۔ آپ بولیں۔ آج ہم نے 4 صورتیں پڑھی ہیں، سورہ یاسین جسے قرآن پاک کا دل کہتے ہیں، پھر ہم نے سورہ زمر پڑھی، پھر ہم نے سورہ صاد پڑھی، پھر ہم نے سورہ صافات پڑھی۔ ان سارے پاروں میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ ہمیں اپنی باؤنڈریز کیسے بنانی ہے، تو اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ میری حدود ہے، ان سے باہر جاؤ گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، کیونکہ جب ہم جنت میں ہوں گے تو اس میں بہت سے لوگوں پہ، حضرت نوح علیہ السلام پہ، یونس پہ، الیاس پہ، ہود پہ، سب پہ اللہ تعالیٰ نے سلامتی کی ہے کہ جو اچھے اپنے نیک عمل کریں گے تو اللہ ان پہ سلامتی کرے گا۔ اور پھر جب ہم جنت میں ہوں گے تو ہم جب یہ پوچھیں گے نا کہ ہمارا فلاں دوست کہاں ہے جو پیچھے پڑ جاتا تھا، دماغ خراب کرتا تھا، تو پھر کہے گا کہ اگر تم اس کے نقش قدم پہ چلتی تو آج تمہارا حال ہی ہوتا۔ یہ اتنی بڑی ٹیچنگ ہے، اور یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اللہ عمل کی توفیق دے، بہت بڑی بات اللہ نے آپ کو سمجھا دیا۔ جی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، تقویٰ اختیار کرنا ہے، میں نبی اور نیک عمل میں سب سے زیادہ آگے جانا چاہیے انشاءاللہ۔ جی شازیہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے، حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ یہ کتاب زندہ لوگوں کے لیے ہے، اللہ کے ہاں بدترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں۔ جنت چاہتے ہو تو اپنا اخلاق درست کرو، انسان اپنے دوست کے ایمان پر ہے،
دین پر ہے. اللہ ہم سب کو مخلص سے مخلص بنا دے. آمین ثم آمین. جی شازی ارشد صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس بارے میں ہمیں بہت سی باتیں کا پتہ چلتا ہے. ہم ایز اے مومن ہمیں ہر وقت لبیک اللہم لبیک کہنا چاہیے. بے شک اللہ ہم سب کے بہت قریب ہے. اس میں سورۃ یاسین کے بارے میں، سورۃ انفال کے بارے میں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے. ہمیں نیک کام کرنے چاہیے، نیکیوں میں پہل کرنی چاہیے، وہ سب کو آنی ہے. اس میں ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا حکم دیا گیا ہے. ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا ہے. ہر برائی سے ہمیں بچنا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جی طاہرہ عامر صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس میں یہ کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے لیے کریں اور اللہ کے ساتھ ساتھ مخلوق کا بھی شکر ادا کریں. اور اگر آپ مخلوق کا شکر نہیں ادا کر سکتے تو اس کے لیے یا تو دعا کریں یا اس کے لیے مطلب اس کا ذکر خیر کریں. اور چاند سورج یہ سب اللہ کے لیے نشانیاں ہیں، اس کے علاوہ ان سے قسمت کا حال جاننا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اللہ کی نعمتوں کا ہم کوئی شمار نہیں کر سکتے. قیامت کے دن کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا. زیادتی کرنے کے بعد معافی مانگ لیں یا صلح کر لیں، ورنہ نیکیاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوسروں کو دے دیں گے. اور جو سب سے اچھی بات ہے کہ اچھا اخلاق اور حق پر ہوتے ہوئے نہ بدلہ لینا، یہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں گھر کی ضمانت دی ہے. اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اور اللہ ہمیشہ پسندیدہ چیزوں سے آزماتا ہے، اس لیے اس ٹائم شیطان انسان کو بہت دکھاتا ہے کہ یعنی اللہ آپ کو چیزیں نہیں دے رہا، تو اس ٹائم ہمیں اللہ کو ہی یاد رکھنا چاہیے اور اللہ سے ہی لو لگانی چاہیے. بہترین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کی توفیق دے. جی مسرت اشفاق صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پارہ نمبر 23 ہے. اس میں ہے کہ اس کے مجھے اچھے پوائنٹس لگے ہوئے کہ ایک ایمان والا سب سے خیر چاہتا ہے، وہ صرف اپنے لیے زیادہ بلکہ سب کے لیے دعا کرتا ہے. اور چاند دنوں کا حساب اور مہینوں کی گنتی بتاتے ہیں، نہ کہ آپ کی قسمت کا حال. ہر حال میں دوسروں کو اچھی بات بتانی ہے، اس سے آپ کا اپنا انالیسس بھی ہوتا ہے. ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. صرف رمضان کا مسلمان نہیں بننا بلکہ پورے سال کا رمضان 24/7 کا مسلمان بننا ہے. توحید پر ڈٹ جانا ہے، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے، کام میں برکت کی دعا کرنی ہے، ہر وقت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، مخلص بننے کی کوشش کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے. پھر مخلص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے بن جاتے ہیں. اچھے لوگوں کی صحبت کرنی ہے تاکہ جنت میں ہم اکٹھے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ جنت عدن کی دعا کرنی ہے. انا کے دکھ کو توڑنا ہے. ہر انسان نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، اس لیے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور لوگ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لگائیں گے. بالکل ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جی زینب نور صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقل والے وہی ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو غور سے دیکھتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں اور صرف اللہ کی مانتے ہیں. وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں اور انہی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے. اور بے شک اللہ ورزی نہیں کرتا. بے شک ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. وہ آپ اناؤنس کریں نا وہ جو ویڈیوز یا آڈیو جو بھیجنی تھی. اچھا آپ لوگوں نے آپ میں سے جتنے لوگوں نے تلاوت کی آڈیوز بھیجی تھی، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دوبارہ اس کو ریسینڈ کر دیجیے گا. میرے جو نمبر ہے آپ کو بتایا گیا ہے کیونکہ وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں. تو جتنے لوگوں نے بھیج دی ہیں وہ دوبارہ سے مجھے سینڈ کریں گے تاکہ کسی کی جو آڈیو ہے وہ نہ ہو. آپ اپنے میسیجز میں جائیں گے تو آپ لوگوں کے پاس سینڈ میسیجز میں ہوں گے، وہیں سے آپ نے بس مجھے فارورڈ کر دینا ہے نام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا زیادہ اور اجر دے. چلیں جی دعا کی طرف بڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین یا ذوالجلال والاکرام، میرے پیارے اللہ، ہم سب کے پیارے اللہ،
یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیرا ہم پہ اتنا کرم ہے کہ ہم تیرا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے اللہ تیرا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی، ہمت دی، طاقت دی کہ آج ہم پھر یہاں پہ آئیں، یہاں پہ بیٹھیں اور تیرے کلام کا، تیری محفل کا حصہ بن سکیں۔ یا اللہ ہم سب کا یہاں پہ آنا، بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا قبول اور مقبول فرمانا۔ یا اللہ اس محفل میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو غلط تھی، جو صحیح نہیں تھی، یا اللہ اس پہ ہماری پکڑ نہ کرنا۔ یا رب العزت، یا غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، تو اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ میری طرف آؤ تو صحیح، توبہ کرو تو صحیح، رجوع کرو تو صحیح، میں تمہیں مخلص سے مخلص بنا دوں گا۔ یا اللہ ہم سب اپنی طرف سے جتنی کوشش ہوتی ہے کر رہے ہیں اور کوششیں کرتے رہیں گے۔ یا اللہ ہم سب کو مخلص سے مخلص بنا دینا۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کی توبہ قبول کر لینا۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دینا۔ یا اللہ آج ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جن کا ہم نے دل دکھایا، جن کے ساتھ ہم نے کوئی زیادتی کر لی۔ یا اللہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرنا، ان پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرنا، ان کو اپنی جناب سے بہترین اجر و ثواب دینا۔ یا اللہ جو لوگ زندہ ہیں ہمیں توفیق دینا کہ ہم جا کے ان سے پرسنلی سوری کر لیں اور اپولوجائز کر لیں، اور یہ یاد رکھیں کہ فوز العظیم اصل کامیابی اس دن ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس دن کی فوز العظیم عطا کرنا۔ میرے پیارے اللہ یہ کلام پاک تو نے ہمارے سامنے کھول دیا ہے اور ہر سال کھلتا ہے۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے عمل کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہم ایسے نہ ہوں کہ یہ قرآن آخرت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہو، بلکہ ہم ایسے بن جائیں کہ یہ قرآن پاک ہمارے حق میں گواہیاں دے کہ اس نے سنا اور پھر اس نے مان لیا۔ یا میرے پیارے اللہ ہم سب کو بہترین رزق عطا کرنا۔ یا اللہ ہمیں سب کو ایسا رزق دینا کہ ہم کبھی کسی کے مخلوق کے محتاج نہ ہوں۔ میرے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ یا اللہ رزق کی فراوانی کرنا اور پھر ہمیں توفیق دینا کہ ہم وہ رزق تیرے مخلوق کے لیے بھی خرچ کریں اور تیرے راستے میں بھی خرچ کریں۔ میرے اللہ جو قرض دار ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے۔ یا رب العزت جو لوگ شیطان کے وشیس سرکل میں گھوم گئے ہیں یا اللہ ان کو باہر نکال لینا۔ یا اللہ ہمیں بہترین دوست، بہترین احباب دینا جو ہمیں تیری طرف لے کے جائیں۔ یا اللہ برے وقت، بری گھڑی، برے لوگوں سے ہم سب کو دور کر دینا۔ میرے پیارے اللہ آج جمعے کا مبارک دن ہے، مبارک گھڑیاں ہیں۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق دینا۔ یا اللہ ہمیں ان کی شفاعت نصیب کرنا۔ یا میرے پیارے اللہ ہمیں حوض کوثر سے پانی پینا نصیب کرنا۔ یا اللہ ہمیں اعمال ایسے کر دینا کہ ہم پل صراط سے تیزی سے گزر جائیں۔ یا اللہ ہمیں جنت میں لے جانا اور جنت میں بھی جنت الفردوس میں لے جانا۔ یا اللہ ہمارے پیارے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کو بخش دینا۔ یا اللہ انہیں معاف کر دینا، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ یا اللہ اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اس دن اکٹھا کر دینا۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کے دل میں ایمان دینا تاکہ ہم امن سے اس دنیا میں رہ سکیں اور مخلوق کے لیے بھی آسانیوں اور امن والے معاملے کر سکیں۔ یا اللہ ایمان اور ہدایت سب تیرے ہاتھ میں ہے، ہم سب کو ایمان دینا، ہدایت دینا۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو دین پہ قائم کر دینا، نماز پہ قائم کر دینا۔ یا اللہ ہماری سب سے بڑی فکر بن جائے کہ ہم نے تجھے راضی کرنا ہے۔ یا اللہ اس فکر کو ہمارے سروں پہ سوار کر دینا۔ یا اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں بسا دینا۔ یا اللہ اپنی لو ہمیں لگا دینا۔ میرے پیارے اللہ ہم سب سے راضی ہو جانا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔